السلام علیکم، امتیاز چانڈے شو میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا سیاسی بحران چل رہا ہے، صرف سیاسی بحران نہیں لیکن معاشی بحران بھی چل رہا ہے، اور اس معاشی بحران پر قابو پانے کے بجائے، ملک کو آگے لے کے جانے کے بجائے، جو ملک کے اندر اس وقت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر ماضی میں جو لوگ بات کرتے تھے تو پنجاب کے دوست جو ہے نا یقین نہیں کرتے تھے۔ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے تھے کہ یار کوئی بلوچستان کے لوگوں سے، سندھ کے لوگوں سے بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آج ان کو ریئلائز ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اور بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ بلوچستان سے کچھ لوگ گم ہو جاتے تھے یا ان پر تشدد ہوتا تھا، تشدد کے بعد ان کی لاشیں ملتی تھیں، ایون سندھ کے اندر لوگوں کو گاڑیوں کے اندر جلایا گیا تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس پر، بس آئی گئی ہو گئی باتیں، بھائی ٹھیک ہے جو ہوا نا سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، خیر ہے۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے سیاسی رہنما جو وفاقی وزیر رہے ہیں، جو وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس سے ہم جیسے عام لوگوں میں ایک خوف پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس خطرے میں محسوس ہو رہے ہیں کہ اپنے ملک جائیں یا نہ جائیں، کیا ہوگا اگر ملک جائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں جو سب سے بڑی آپ کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ بولنا ہے، صرف بولنا۔ آپ کسی کو پتھر بھی نہیں ماریں، کسی عمارت کا شیشہ بھی نہیں توڑیں، آپ سڑک کو بلاک بھی نہ کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک چھوٹا سا ٹویٹ کرتے ہیں اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے، حق ملنے چاہیے، یا یہ جو زیادتیاں یہ بند ہونی چاہیے، تو اس پر بھی ایکشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں اس طرح سے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ملک ہے، دنیا کا ایسا کون سا ملک ہے جو اتنا غیر محفوظ خود کو سمجھتا ہے، یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ایسی کون سی ہے جو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بچہ بات کرے گا تو بچے کو اٹھایا جائے گا، اگر کوئی خاتون بات کرے گی تو خاتون کو اٹھایا جائے گا، اگر کوئی ایک سوشل ایکٹیوسٹ بیچارہ نیا جس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر وہ بات کرے گا تو اس کو بھی اٹھایا جائے۔ تو یہ احساس اب پنجاب کے لوگوں کو بھی ہو گیا ہے کہ بھائی باقی جو صوبے اتنے عرصے سے رو رہے تھے یا چلا رہے تھے یا الزامات لگا رہے تھے، وہ کس قدر ٹھیک تھے۔ عمران خان کے حوالے سے دیکھیں، انڈیا کی اخباریں، انڈیا کے چینل، انڈیا کے سوشل میڈیا پر بھرا ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے اداروں کے خلاف وہاں بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کو موقع ملا ہے۔ یہ موقع کس نے دیا؟ بھائی بولنے والے کا پہلے تو ایک حد تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جس نے بات کی اس کو اریسٹ کر سکتے ہو، آپ اریسٹ کر کے اس کو جیل میں رکھیں، جو ایک قانون ہے پاکستان کا، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایک راستہ ہوتا ہے، ایک شاہراہ ہوتی ہے، ایک ہائی وے ہوتا ہے جس میں آپ کو ساری ڈائریکشن لگی ہوتی ہے، کہاں ٹرن لینا ہے، کہاں نہیں لینا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ ملک کی سلامتی دنیا کے تمام ممالک میں، ایون میں جہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں بھی، یہاں بھی اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو سخت سزا ہوتی ہے، مگر آپ ویسے بات کر سکتے ہو، پولیٹیکلی آپ ایک دوسرے پہ کچھ بھی بات کر سکتے ہو، کسی ادارے پہ بات کر سکتے ہو۔ یہاں یہ 50 اسٹیٹ ہیں اور ہمارے پاس 4 اسٹیٹس ہیں، 4 صوبے ہیں، وہ صوبے بھی بیچارے انہوں نے ختم کر دیے کیونکہ ان کا جو حق ہے، ان کا جو ایک آئینی حق تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ایک مخصوص ٹولہ ان صوبوں کے حقوق پر غاضب ہے۔ لیکن اب یہ سارے معاملات بھائی بلوچستان کے پیچھے چلے گئے، سندھ کے لوگوں کے پیچھے چلے گئے، کیونکہ سندھ کے اندر تو شروع سے جو بھی تحریکیں چلیں اس میں یہی کہا جاتا تھا بھائی مہربانی کر کے پرامن جدوجہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جی ایم سید کا بھی ہے پرامن جدوجہد، یا ایون باچا خان کا، تو پرامن جدوجہد سے بھی یہ خائف ہے۔ پرامن جدوجہد بھی ان بھائیوں کو نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے، بات کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب تو بڑا معاملہ ہو گیا نا، بولنے والے اٹھائے جا رہے تھے، بات کرنے والے اٹھائے جا رہے تھے، ٹک ٹاک پہ کوئی فنی کلپ بنا رہا تھا اس کو اٹھا کے گم کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے تو یار دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اتنا خود کو غیر محفوظ سمجھے یا اتنا خود کو پاک اور پویتر سمجھے کہ کوئی ٹک ٹاک پہ بھی کوئی فنی کلپ نہیں رکھ سکتا۔ جب نواز شریف کے ساتھ یہی اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ خاموش تھے، اب بھی یہی ہو رہا ہے تب بھی خاموش ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں۔ لیکن اب فیصلہ ان کو یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی درجہ بندی کر دیں کہ آپ کس نمبر کے پاکستانی ہیں، اور دوسرے 2 نمبر کے پاکستانی ہیں، 3 نمبر کے کون سے ہیں۔ اگر ملک کے اندر کوئی سیاسی تنظیم، سیاسی پارٹی بات کرتی ہے اور اس کی بات پر بھی اعتراض ہے تو پھر کیا ہوگا؟
بھائی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، جلاؤ گھیرا ہو گیا، پتہ نہیں کس طرح سے بھی ہوتا ہے. یہ گزشتہ 40 سالوں سے کراچی کے اندر ہوتا رہا. سندھ کے ہر شہر کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. گاڑیاں جلتی تھیں، پراپرٹیاں جلتی تھیں، لوگ مارے جاتے تھے، 20 25 لوگوں کو مارا جاتا تھا ایک دن کے اندر. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہاں تھی؟ اس وقت بھی جو پالیسی تھی اس پہ خاموش لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کبھی دوسرے کو کرنا ہے. آج جو کراچی میں ہو رہا ہے اس میں بھی جو قوتیں ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں؟ جب پہلے آپ ملک دشمن بناتے ہو، پھر ملک دوست بناتے ہو، پھر ملک دشمن بناتے ہو. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کے ساتھ عمران خان پرائم منسٹر، اب اس کی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایون ان سے بھی اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیوں تمام آئینی قانونی حدود کو پار کر کے ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں، پولیس کو آگے کر کے پیچھے خود کھڑے. کس وجہ سے؟ پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ آئین کے اوپر کوئی بھی کارروائی کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جس طرح سے نواز شریف لندن سے آئے تھے، گرفتاریاں ہوئیں، اس وقت بھی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ بھائی یہ سارا وہی لوگ کروا رہے ہیں. آج یہی سیاسی جماعتیں مل کے دوسری سیاسی جماعت کے معاملے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ خود کرتے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے سیاسی پارٹی کر رہی ہے یا سیاسی پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں. نہیں، وہ اس گیم کا حصہ بن رہی ہیں جس گیم کی وجہ سے ان کو بار بار ذلیل اور خوار ہونا پڑا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں کس نے گرائیں؟ نواز شریف کو جیلوں میں کس نے ڈالا؟ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کس نے دیا؟ ایک بار نہیں 2-3 دفعہ وہ باہر چلے گئے. کیوں؟ تو یہ لوگ جو تماشا کر رہے ہیں ان کو یہ مضبوط کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جس کا منشور ہے جمہوریت، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ بھائی میں آمروں کے ساتھ نہیں ہوں گی، میں پاور میں آؤں گی تو میں ان کے اشاروں پہ نہیں چلوں گی. آج وہی پیپلز پارٹی، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یہ سارے مل کے جو کٹر دشمن تھے ایک دوسرے کے، نواز شریف، شہباز شریف جو چوکوں پہ لٹکانے کی بات کرتے تھے، وہ سب مل کے ایک بندے کو اپنی ریاستی فورس استعمال جو ہو رہی ہے اس پر وہ خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان قوتوں کو مضبوط کر رہے ہیں جو ان کے گلے میں پڑیں گے. مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جیل آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ تھانے آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی آپ یہ ساری لگام جس کو دے رہے ہو کہ آپ کی حکومت برقرار رہے گی، یہ آپ کے گلے میں پڑے گا. سیاسی جماعتیں جب اپنا اختیارات، اپنی ساری چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں دے کے تماشا دیکھیں گی تو اس سے 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال حکومت چلے گی، ادارے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. تو عمران خان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جو آپ کا قانون کہتا ہے کرے، خود کرے نا حکومت، مانے نا کہ ہم کر رہے ہیں. کیوں سول ڈریسز میں لوگ جا کے گھروں میں گھس رہے ہیں؟ کیوں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ 300 سے زائد خواتین جو ہے وہ اریسٹ ہوئی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. ان کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، جن کی تصویریں آ رہی ہیں، یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے. عمران ریاض خان جیسا ٹھیک ہے بھائی یوٹیوبر، جرنلسٹ، جو بھی آپ مانیں، جذباتی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو لاپتہ کر دیں گے. کیوں؟ اس کو زنجیروں سے جکڑیں گے، ان کو تشدد ٹارچر سیلوں میں رکھیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کا وہ جو آپ سے وہ اختلاف رکھ رہا ہے. ممکن ہے میں بھی عمران ریاض خان کے پروگرام نہیں دیکھتا ہوں گا، لیکن یہ تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس تشدد پہ بھی خاموش رہوں. اس طرح کی صورتحال جو ہو رہی ہے جس میں آج یہ سارے خاموش بیٹھ کے سیاسی جماعتیں تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مرغے اور جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں بھائی، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے جو تماشا دیکھتے ہیں، یا پھر سانپ اور نیولے کی لڑائی ہوتی ہے جس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح کا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ انہی کے گلے پڑے گی فلم. تو پاکستان تو بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا. آج آپ ڈالر دیکھیں کہاں جا رہا ہے. کیا گرفتاریوں سے ڈالرز کم ہو رہے ہیں؟ کیا اتنی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے سے جو جیل کے اوپر آپ کا فائنینشیل برڈن پڑ رہا ہے، جو ان کی انتظامیہ پہ پڑ رہا ہے، جو کورٹوں پہ پڑ رہا ہے، جو اتنی فورسز آپ یوز کر کے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہو، وہ ملکی معیشت جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اتنا پیسہ کہاں سے خرچ ہو رہا ہے؟
ایک طرف آپ کی سوسائٹیاں اوپر جا رہی ہیں، دوسری طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری جنگ جو ہے ایک ادارے کی ہے، یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی ایک سوچ کو ختم کرنے کی جنگ ہے، یہ آزادی کو ختم کرنے کی جنگ ہے، اور یہ سارا گیم جو بھی کر رہا ہے وہ ملک دشمن ہے۔ ایون آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، جو بھی اس گندے کھیل میں شامل ہیں، وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی چابیاں، ایک اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں دے کے اس کو کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اصل بادشاہ وہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کا عمل پاکستان کو نقصان دے گا۔ اور ابھی عارف الوی صاحب کی میں خبر کھول کے بیٹھا ہوں کہ سانیہ 9 مئی عمران خان کھل کر مذمت کریں، افراد کو سزا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم تو شروع سے میں تو اس قائل ہوں کہ بھائی آپ پرامن جدوجہد کریں، کسی کو کوئی پتھر بھی نہ ماریں، لیکن یہ صدر ہے، سپریم کمانڈر ہے، اس کی حیثیت دیکھیں آپ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر، وہ بیچارہ بیان دے رہا ہے کہ ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اختیار ہے، میں تماشے بند کرنے کا حکم دیتا ہوں، انکوائری ہوگی، کمیشن بنے گی، نہیں۔ جس کو سزا یافتہ قیدی کی سزائے موت ختم کرنے کا اختیار ہے، جس نے رینجرز کے ان جوانوں کی سزا ختم کی جو بے نظیر بھٹو پارک میں نوجوان ایک لڑکا تھا، اس کو سامنے گولیاں ماری، سر عام ویڈیو بنی، ان کی سزائیں معاف کرنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آرم فورسز کے سربراہان کو بلا کے بولے بابا میں سپریم کمانڈر ہوں، آپ خاموش رہیں یا اس کا حل نکالیں۔ نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر تو اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں جب تک فوج کی مداخلت رہی، بنگلہ دیش پیچھے جاتا رہا۔ آج بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے، کہیں آپ کو فوج کی مداخلت بھی نظر آ رہی ہے تو اتنی نہیں نظر آ رہی جتنی پہلے تھی۔ ایک جمہوری سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کرپشن کے خلاف ادارے بنائیں، اس میں ریٹائرڈ کو کیوں بٹھا رہے ہو؟ نیب میں ریٹائرڈ لوگ کیوں بٹھ رہے ہیں؟ کیوں سیاسی جماعتیں اپنے من پسند چیئرمین لگا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہونا ہے۔ آپ کو جو نام آئے گا اس کو چیئرمین لگا دیں گے، تو ادارہ پھر کون چلا رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ہر جگہ پہ کیوں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دو جگہوں پہ رپورٹ کر رہے ہیں؟ جمہوریت کہاں سے چلے گی؟ ملازم اس وقت جو ایک پاکستان کے باؤنڈریز کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ نیب کے کیس میں آپ خود گرفتاریاں کریں اور پھر آپ پریس ریلیز جاری کریں کہ ہاں ہم نے یہ قانونی گرفتاری تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس گند سے دور رکھیں، جتنا گند سے دور رکھیں گے اتنی آپ کی عزت بڑھے گی۔ لیکن یہ تماشا اس وقت چل رہا ہے۔ جنرل باجوہ، ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو پیغام دیا گیا کہ بھئی اپنا منہ بند رکھو ورنہ یہ پلاٹ شلاٹ چلے جائیں گے، وہ چپ ہو گیا۔ ان کو دیکھو نا پلاٹ کتنے پیارے ہیں، ایک پلاٹ کی خاطر جنرل باجوہ نے جو اپنا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کر رہا تھا وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی وہ تسلسل اس کا چل رہا ہے۔ انہوں نے جو بیج بویا وہ اس کو اور پانی مل رہا ہے۔ تو یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کی باتیں ہوئیں، کسی نے کوئی کہا؟ پرویز مشرف کا کوئی کورٹ مارشل ہوا؟ کسی آرمی کے اور کسی افسر کا ہوا؟ نہیں۔ آپ سیاستدانوں کے اوپر چوری کے بھی الزامات لگائیں، ڈکیتیوں کے بھی لگائیں، ان کو گرفتار بھی کریں، ان کو لندن سے بلا کے اریسٹ کریں، پھر لندن واپس بھیجیں۔ یہ تماشا کیا قوم نہیں سمجھ رہی؟ اور پھر آپ کے خلاف کوئی بات کرے یا یہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اپنے حمایت میں ریلیاں نکالیں۔ یہ کون سا ملک ہے بھائی جہاں ایک پاورفل فورس کو اپنے حق میں لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے، وہ بھی جعلی لوگ؟ ایک ہماری تو سندھی میں کہاوت ہے کہ زمین میں ہل چلانے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو ہل نہیں چلتا۔ اب اتنے لوگ مل کے یہ ملک کو چلا رہے ہیں، ایک گاڑی میں ایک اسٹیئرنگ ہونا چاہیے اور ڈرائیور ایک ہونا چاہیے، اب 50 ڈرائیور اسی اسٹیئرنگ کو پکڑ کے یوں چلائیں گے، کہاں گاڑی چلے گی؟ تبھی تو ہندوستان والے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب بچیوں کو اٹھا رہے ہو یار۔ میں ٹویٹر پر جو گند ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا تماشا کر رہے ہیں
اور وہ جرنیل، وہ ریٹائرڈ افسران، وہ سارے خود کو محب وطن سمجھ رہے ہیں، جن کے بچے بیرون ملک ہیں، جو سرونگ ہوتے ہیں، جس ٹائم پہ خدمات پاکستان کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جان دیں گے، اس وقت وہ اپنے باہر ملک میں پراپرٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے بھائی، بچے، بیٹے سب باہر۔ یہ کون سی دنیا کی فورس ہے جس کے ملٹری کے افسران کا سب کچھ باہر ہو، یا پولیس کے افسران کا سب کچھ باہر ہو؟ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے اداروں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جو معاملہ سیاستدانوں کا ہے سیاستدانوں کے ذریعے حل کریں، جو ملٹری کا ہے وہ ملٹری کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ان کا کام ہے بھائی سرحدیں محفوظ رہیں، دہشت گرد نہ آئیں، منشیات نہ آئے، اسمگلنگ نہ آئے، ہیومن ٹریفکنگ رکے، یہ ان کا کام ہے۔ اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، اس تماشے کے دوران آپ کا کوئی ملک دشمن عنصر تو اندر نہیں آ گیا، یہ آپ کا کام ہے۔ میں کیا لکھ رہا ہوں، اس کو اٹھاؤ، اس کو پکڑو، اس کو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو صدر پاکستان کی بے بسی دیکھ رہا ہوں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ مراد سعید کہہ رہا ہے مجھے مارا جائے گا، ارشد شریف مارا گیا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ بھائی ارشد شریف کو کینیا میں جہاں اس کو بھیجا گیا، جس طرح سے بھی، اب ملک کا نام غلط ہو سکتا ہے، وہاں جن کے پاس رکا ہے وہ کیسے ذمہ دار نہیں ہو سکتے؟ ان لوگوں میں ہاتھ تک نہیں ڈالا گیا۔ آپ کسی کو گھر میں بلا کے قتل کروائیں، یہ مردانگی ہے؟ اپنا مہمان بنا کے اس کو قتل کروائیں، یہ ایک مردانگی کی نشانی ہے، یہ مہمان نوازی کی نشانی ہے؟ کیوں؟ تو یہ سارے ٹریپ ہو رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہاں بھی بہت سارے نیٹ ورک ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو، ایسا مت کریں، اس طرح سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ایران سے بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی، آج کی خبر چل رہی۔ ایران، گوادر کو تو ابھی تک ایران ہی بجلی دے رہا ہے، تربت کو تو ایران دے رہا ہے، تو یہ مارکیٹوں کو تو وہاں تو ساری ایران کی بجلی ہے، پاکستان کی بجلی کہاں ہے؟ اب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یار۔ مطلب افسوس ہو رہا ہے کہ ایران، آدھے بلوچستان کو ایران بجلی فراہم کر رہا ہے، اور آج خبر چلی ہوئی ہے کہ ایران سے بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی۔ ہم جیسے لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ احسان اللہ احسان، دہشت گرد، سانحہ پشاور کا مرکزی کردار، جو کہتا تھا اتنے لوگ ہم نے مار دیے، یہاں ہم نے دھماکے کیے، یہاں ہم نے کیے، ان کو کس نے رہا کر دیا؟ کیسے بھاگا؟ جیسے چیپو یہاں کا میکسیکو کا بڑا جو ہے ایک منشیات فروش کارٹیل کا سربراہ، جس طرح سے جیلوں میں سرنگیں بنا کے نکل جاتا تھا گورنمنٹ کے آفیسروں سے مل کے، یہ سارا اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ تو ان کو تو آپ چھوڑ دیتے ہو، عمران خان کو نہیں چھوڑنا، سیاسی کارکنوں کو نہیں چھوڑنا، ان سے معافیاں منگوانا۔ تو بھائی معافیاں، میں پہلے بھی کل بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ معافی تو ہر وہ بندہ مانگے گا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، تشدد ہو رہا ہوگا، بندوق ہو رہا ہوگا، اس کی آپ سلوار بھی اتاریں گے، اس کے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، معافی تو وہ مانگ لے گا۔ لیکن آپ کے لیے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی کسی بچے کے لیے، یا کوئی بچہ آپ کے دل عزت کرے گا، نہیں کرے گا۔ خوف تو ڈاکو پیدا کرتے ہیں، دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، اٹھا کے ان کو آپ مارو، ان کو پکڑو، ان کو سب کچھ کر سکتے ہو۔ بے بس آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب میں اتنا بڑا بات بولوں گا نا، کروں گا، لیکن اگر 10 لوگ مجھے پکڑ کے یوں کریں گے، جو مجھے کہیں گے میں بول دوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کسی نے کل بتایا کہ پرویز مشرف کا ایک جملہ شاید تھا کہ بھائی میں گرفتار کر کے اس پر زیادہ تشدد نہیں کرواتا تھا۔ بھائی وہ آلریڈی گرفتار ہے، تو اس پہ تشدد کا حق نہیں بنتا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن کسی نے کہا۔ دوسرا کہ جیل ہوتی ہے، چاہے آپ کو وہاں بیڈ بسترا بھی ملے نا، تو ایک کھولی جو ہوتی ہے نا، وہ جیل جو ہے آپ کو وہ احساس دلاتی ہے کہ آپ آزاد نہیں ہو۔ علی زیدی کو جس طرح سے جیکب آباد کے جیل میں رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کو مجرموں کے ساتھ رکھا گیا ہے، جس طرح کا ان سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پہلے ان کے ساتھ یہی جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے، بڑا پروٹوکول دیتے تھے، آج وہی لوگ ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ ایک فیڈرل منسٹر، ایک پی ٹی آئی کا رہنما،
ان کے ساتھ یہ لوگ اس طرح سے سندھ کے جیلوں میں کر رہے ہیں. اور سندھ کے جیلوں کا وزیر کون ہے, سندھ کے جیل کس کے انڈر میں آتے ہیں, یہ صوبائی معاملہ ہے. لیکن صوبے کی جیلوں کا کنٹرول بھی کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں. یا پھر فردوس شمیم نقوی جو بیمار ہے, کینسر کا پیشنٹ ہے, سکھر جیل میں ڈال دو, گرمی میں مر جائے. بھائی آپ کو لوگوں کو مارنا ہے, سیدھا سیدھا گولی مار دیں, کیوں چلا رہے ہو؟ یہ ڈاکو بھی اس طرح سے کر رہے ہیں, کچے کے ڈاکو. اور پھر آپ میں کیا فرق رہا؟ بشیر قریشی کو زہر دے دیا, ان کے بھائیوں کو گاڑی میں جلا دیا. بھائی یہ حادثے کب تک چلیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بس پاکستان کے اندر صرف ایک ہی فورس ہوگی جو اس ملک کو چلائے گی. انہوں نے اپنے آپس میں شاید وصیت کی ہوئی ہے کہ میں جاؤں گا تو تمہیں بھی یہی کرنا ہے. نیک نامی پیدا نہیں کرنی ہے. ان اداروں کے سربراہان کو, جن کو آپ کے پاس ریاست کی مشینری ہے, ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی کون پوچھتا ہے کسی کو؟ آپ بتائیں نا, آپ کو تو ریٹائرڈ ہو جانا ہے, کل آپ ریٹائر ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے, ترسوں جائیں, پھر آپ کا ضمیر آپ کو چھوڑے گا کہ یار ہم نے کسی کو ننگا کیا تھا, کسی کے کپڑے اتارے تھے, کسی کی ویڈیو بنائی تھی, کسی کی آڈیو بنائی تھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میری یہ اپیل ہے یار آپ سب لوگوں کو, اور اسپیشلی ان سیاستدانوں کو, کہ آپ اپنے اختیارات کسی اور کے حوالے کر کے اپنی قبر خود کھود رہے ہیں جو نہیں کھودنی چاہیے. آپ دنیا کے ان ممالک سے سیکھیں جہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ان کی کرنسی, ان کی معیشت بھی ترقی کر رہی. پاکستان کو اس وقت اگر ایمرجنسی کے بنیاد پہ سب سے زیادہ اچھے کام کی ضرورت ہے وہ ہے معیشت کو ٹھیک کرنا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہی اسٹیبلشمنٹ دھرنے لگوا رہی تھی, کبھی طاہر القادری سے, کبھی عمران خان سے, اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے. یہ تماشے پیدا کر کے, فورسز بنا کے آپ کسی اور پارٹی کو کام کرنے نہیں دیں یا ان کو پریشر میں لائیں, تب بھی غلط تھا, تو آج بھی غلط ہے. تو یہ تماشا اس وقت چل رہا ہے ملک کا. میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو علی زیدی ہے یا دیگر سیاسی رہنما ہیں, ایون خرم شیر زماں کا پورا ریسٹورنٹ آپ نے توڑ دیا. آپ کا ریسٹورنٹ میں کون سی ملک دشمن سرگرمیاں ہوتی تھی؟ کون سا را کے ایجنٹ آ کے کھانا کھاتے تھے, یا را کے ایجنٹ آ کے آپ کا نقصان وہاں کر رہے تھے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو آپ خود تباہ کر رہے ہو. ایک ریسٹورنٹ چلتا ہے, ٹیکس پیئر ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے. سیاسی اختلافات ہے, اب بند کرو. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں گرفتاریاں ہوتی ہیں, جیلیں ہوتی ہیں, لیکن تذلیل کرنا کسی بھی شخص کی نہیں ہونی چاہیے. قاتل آزاد گھوم رہے ہیں, دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں, 100 بچوں کو مارنے والے, 100 لوگوں کو مارنے والے لوگ جیلوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں. جیلرز پیسے لے کے ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, ان پر تو ایجنسیوں کی نظر نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں کو آپ اس طرح سے کر رہے ہو. مجھے یاد ہے علی وزیر کو جب جیل میں ڈالا گیا, کراچی سینٹرل جیل میں, تو بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو, سندھ حکومت کو ڈائریکشن دی, چیف منسٹر کو, کہ اس کو کوئی تکلیف ہماری جیل میں نہیں آنی چاہیے. اور جب جیل سپریڈنٹ وہاں جا کے علی وزیر کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے, ہم آپ کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی میں تو زمین پہ بھی سو جاؤں گا, مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن ان کو فل سہولیات, ساری سہولیات دے دی گئی تھی جیل کے اندر حکومت سندھ کے کہنے پر. اور اس وقت جب ساری ایجنسی, سارے سب کچھ علی وزیر کے خلاف تھے اور پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, تو اس وقت بھی جیلر پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا مختلف اداروں نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, میں سندھ حکومت کا ماتحت ہوں, مجھے اتنے لوگوں کی لسٹ ملی ہے, ان کو میں چھوڑوں گا, آپ مہربانی کر کے اس میں مداخلت نہ کریں, ہم آپ کا ویسے ہی کام کرتے ہیں, اس پہ بھی نہیں. تو علی وزیر کے لیے آپ کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو سیاستدان ہیں, یہ بھی تو سیاسی کارکن ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے اگر ناجائزیاں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو بلا مل گیا, اس کو آپ پکڑ کے مارو یا کوئی جس طرح سے کرے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو یہ سیاستدان اپنی قبر خود کھود رہے ہیں, تو ان کو اپنی قبر کھودنے کا جو سلسلہ ہے رکوانا چاہیے. اور رہی بات یہ کہ پارٹی چھوڑیں گے, یہ کریں گے, ان سے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 1-2 چینل ہیں جو ابھی بھی تھوڑی بہت خبریں دے رہے ہیں, رپورٹرز ان کے گرفتار ہو رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو سارے سلسلہ ہے یہ اس وقت نہیں ہے. ابھی بھی ایک انڈیا کی خبر ہے, پولیس سراؤنڈ عمران خان ریزیڈنس اینڈ الٹیمیٹم نیئرس ایکسپائری. اچھا, پاکستان ہائی کورٹ گرانٹس 2 ویک بیل. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, سارے تماشے چل رہے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو
اور صوبوں کو ایک خود مختار ریاستوں کا درجہ دے کے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے، بہتر ہو، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر جو انڈین ہے وہ اپنی کرنسی میں اگر وہ $1000 لے کے آتا ہے تو ان کے صرف اور صرف بنتے ہیں $9000، اور جو ہم پاکستانی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم $1000 یہاں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے 30 کتنے بن جاتے ہیں، $1000 سمجھیں کہ 3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، سوری۔ تو ہماری معیشت اور ان کا دیکھیں، وہ 1 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، اس سے بھی کم 90,000 کے قریب ہے، لیکن ہم جو خرچہ کر رہے ہیں، ہمیں 1000 جو یہاں پڑ رہا ہے مہینے کا، وہ ہمیں 3 لاکھ کے قریب پڑ رہا ہے۔ اور جو چیز ہم پہلے $100 میں ہمیں 10,000 خرچ ہوتے تھے، آج ہم وہی 30,000 خرچ کر رہے ہیں۔ اور جس شخص کے اکاؤنٹ میں پہلے 1 کروڑ روپے تھا، وہ ابھی پہلے وہ $1,00,000 بنتا تھا، اب وہ $30,000 بنتا ہے۔ یہاں کوئی ایک چیز بھی خرید نہیں سکتا، کوئی بزنس خرید نہیں سکتا، کم سے کم جو 1 کروڑ سے وہ اچھا بزنس خرید سکتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے خیال میں ملک کو معیشت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تماشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ہوپ اگر آپ ایگری ہیں تو ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، اور جو حق سچ کی بات ہے وہ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔